مجھے ڈر لگ رہا ہے معاویہ، پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ کیا ہو گیا ہے ماہ نور، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لالا چلیں گھر، پلیز جلدی چلیں۔ اس بار سائرہ بانو نے سختی سے کہا تو معاویہ نے گھر جانے کا ارادہ کر ہی دیا، ورنہ ماہ نور کی حالت تو رو دینے والی ہو گئی تھی۔ وہ تینوں آسمانی جھولا جھول رہے تھے جس کی وجہ سے ماہ نور کافی ڈر گئی۔ سائرہ بانو اور معاویہ شاہ دونوں بہن بھائی تھے اور ماہ نور معاویہ کی خالہ کی بیٹی تھی۔ خالہ جو 10 سال پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں، لیکن مرنے سے پہلے ماہ نور کی معاویہ سے نسبت طے کر گئی تھی۔ ماہ نور کے باپ نے بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ ماہ نور کی سوتیلی ماں بہت ظالم ثابت ہوئی۔ وہ ماہ نور کو 1 مہینہ بھی اپنے گھر کبھی برداشت نہ کر پائی اور ماہ نور کو اپنے بھائی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ماہ نور بیٹا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ بابا، اگر آپ کی دوسری بیوی نے مجھے بیٹی نہ سمجھا تو؟ ایسا نہیں ہوگا بیٹا، میں ہوں نا تمہارا باپ۔ ٹھیک ہے بابا، پھر آپ جلدی سے میری شادی کر دیں، میری رخصتی کے بعد آپ شادی کر لیجئے گا۔ میری بیٹی، معاویہ تو اگلے مہینے پاکستان آئے گا نا؟ تو جب آ جائے گا اس سے اگلے دن تمہارا نکاح ہوگا۔ یہ تو میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، لیکن میں صبح نکاح کرنا چاہتا ہوں، سارے انتظامات ہو گئے ہیں۔ تو پھر آپ مجھ سے اجازت تو نہیں لے رہے نا بابا، اپنا حکم سنا رہے ہیں، ایسا ہی سمجھ لو۔ لیکن میرے اور تمہارے رشتے میں کوئی دوسرا کوئی دخل نہیں دے گا۔ ماہ نور چپ رہی۔ اگلے دن فیصل غازی نے مومنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ مومنہ انتہائی شاطر عورت نکلی تھی۔ وقت الٹی چال چل رہا تھا۔ ماہ نور اور فیصل غازی کے دن بہت برے آنے والے تھے۔ ماہ نور، چل اٹھ، میری دی، کپڑے دھو اور سب سے پہلے مجھے ناشتہ کروا۔ اچھا آنٹی، میں نوکروں سے بول کر آپ کو ناشتہ کروا دیتی ہوں۔ ارے ارے، میں نے نوکروں کی چھٹی کروا دی ہے، آج سے سارے کام تم خود کرو گی۔ ہم گھر میں صرف 3 افراد ہیں تو نوکر کس لیے؟ تم کرو گی آج سے سارے کام۔ کیا؟ لیکن میں نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی مجھے کھانا بنانا آتا ہے۔ یوٹیوب سے دیکھ کر کھانا بناؤ، آ جائے گا بنانا۔ اور اب اٹھو، ہاتھ پاؤں چلاؤ۔ مومنہ نے آہستہ آہستہ ماہ نور پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ماہ نور نے رات اپنے باپ سے مومنہ کی شکایت کی۔ اوفو ماہ نور، تم نے تو شکایت کرنا بھی شروع کر دی ہے ماں ہے تمہاری، اس کی ہر بات مانا کرو۔ آئندہ میں تمہاری زبان سے مومنہ کے خلاف کوئی بات نہ سنوں۔ ماہ نور رونے لگ گئی۔ بابا، اب تو 1 ماہ میں بدل گئے، وہ سوچتی رہ گئی۔ رات اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے ماہ نور نے اپنے موبائل سے معاویہ کو SMS کیا۔ کیسے ہیں معاویہ؟ ٹھیک ہوں معاویہ کی جان، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے لے جائیں۔ نہیں ماما، بہت ڈانٹتی ہے، گھر کے سارے کام کرواتی ہے، میں تھک جاتی ہوں، مجھے لے جائیں۔ ایسا نہ ہو آپ کے آنے تک میں اس دنیا میں ہی نہ رہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ فکر نہ کرو، میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ جلدی آئیے گا، خدا حافظ۔ اوکے۔ مومنہ کا بھائی آوارہ، بد کردار اور سب سے بڑھ کر عورتوں کا بیوپاری تھا۔ سلمان مومنہ کے گھر آیا تو اچانک کچن میں کھڑی ماہ نور کو دیکھ لیا۔ آپی، مومنہ، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ ماہ نور ہے، فیصل کی بیٹی۔ آپی دیکھ، میرا اس سے رشتہ طے کر دے، تیرے راہ سے بھی کانٹے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، آنے دو فیصل کو۔ جلدی کرنا بات، سلمان نے جاتے جاتے ماہ نور کو دیکھ کر سیٹی بجائی۔ ماہ نور اس انسان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ آج ماہ نور کو اپنے ہی گھر میں اپنی عزت غیر محفوظ لگ رہی تھی۔ شام ماہ نور نے ساری بات معاویہ کو بتائی۔ معاویہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ مومنہ ہر شام چائے میں دوائی ڈال کر فیصل کو پلاتی تھی، جس کی وجہ سے فیصل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ فیصل، میں ماہ نور اور اپنے بھائی سلمان کا اس جمعہ کو نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارے ارے، ماہ نور اپنی خالہ کے بیٹے سے منسوب ہے، اگلے ہفتے اس کا نکاح ہے معاویہ کے ساتھ، آئندہ یہ بات مت کرنا۔
فیصل کو کافی برا لگا۔ چائے پینے کی دیر تھی کہ فیصل کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ فیصل بستر پر لگ گیا۔ ایک طرح سے وہ اپاہج ہو گیا تھا۔ مومنہ جو پیٹھ پیچھے وار کرتی تھی اب فیصل کے سامنے سرِ عام وار کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے فیصل، مجھے تم سے محبت کبھی نہیں تھی۔ میں نے تو صرف تمہاری دولت دیکھ کر شادی کی۔ مومنہ نے اس حالت میں فیصل سے زبردستی ساری جائیداد کے پیپرز پر سائن کروا لیے تھے۔ فیصل بے بس آدمیوں کی طرح روتا رہا۔ آج اس کی آنکھوں پر بندی پٹی کھلی تھی۔ سلمان، جلدی آجا میرے بھائی، کام ہو گیا ہے، شکار جال میں پھنس چکا ہے۔ سلمان فوراً آ گیا تھا۔ فیصل کی حالت کا دونوں بہن بھائیوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ ہیلو ماویہ، آ جائیے، پاپا کو اٹیک ہوا ہے، میں تو بے آسرا ہو گئی ہوں۔ سلمان کے چکر اب گھر میں پڑ چکے ہیں، بابا میری حفاظت نہیں کر سکتے۔ تم فکر مت کرو، میں آج ہی صبح پاکستان آ چکا ہوں، آپی کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں، جلدی آ جائیے۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنے روم میں ہی بیٹھے ہیں۔ ماہنور ماویہ سے کال پہ بات کر رہی تھی کہ مومنہ اور سلمان اس کے روم میں اچانک سے داخل ہو گئے۔ ماہنور نے موبائل ایک طرف بڑی ہوشیاری سے چھپا دیا اور کال چلنے دی۔ جی آنٹی، کوئی کام تھا؟ چل باہر آ، مولوی صاحب آ گئے ہیں، تمہارا نکاح ہے ابھی میرے بھائی سلمان سے۔ نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں، نکلو یہاں سے اپنے بھائی کو لے کر۔ سلمان غصے سے آگے بڑھا اور ماہنور کے بازو سے دبوچ لیا۔ چلتی ہے میرے ساتھ یا پھر ابھی یہاں سہاگ رات منا لوں تمہارے ساتھ؟ ماہنور اور زیادہ اونچا بولی تاکہ ماویہ غور سے ساری باتیں سن سکے۔ نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، بے غیرت انسان، میرے باپ کی کمائی پر پلنے والے، چھوڑو مجھے کتے۔ ماہنور نے سلمان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ماویہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ ماویہ کی جان سولی پر لٹک چکی تھی۔ 20 منٹ کا راستہ آج بہت لمبا لگ رہا تھا۔ ماویہ نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ سلمان نہیں جانتا تھا کہ ماہنور کے کانوں میں ایئرپوڈ لگے ہوئے تھے۔ ماہنور نے دوپٹہ لیا تھا۔ ماویہ ماہنور سے بات کر رہا تھا۔ ماہنور، مجھے سن رہی ہو نا؟ ماہنور، تم اس کمینے کا دھیان بٹاؤ تاکہ میں جلدی پہنچ سکوں۔ ماہنور، سلمان میرے بھائی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں اجازت ہے، تم ابھی اس کو اس قابل بنا دو کہ یہ معاویہ سے نکاح ہی نہ کر سکے اور معاویہ خود اس کو چھوڑ دے۔ کر لو اپنی خواہش پوری، منا لو اس کے ساتھ سہاگ رات۔ مومنہ نے یوں کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ سلمان کمینی سی مسکراہٹ لے کر آگے بڑھا اور ماہنور کو پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا۔ ماہنور چلاتی رہی، ماویہ مجھے بچاؤ، بابا جانی مجھے بچا لیں۔ فیصل کے کانوں میں بیٹی کی آواز پڑ رہی تھی۔ وہ بے بس انسان روتا رہا، اللہ سے التجا کرتا رہا، یا اللہ میری بیٹی بہت معصوم ہے، بہت پاک ہے، میری بیٹی کو بچا لے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، میری مدد فرما۔ سلمان نے ماہنور کو کتوں کی طرح چاٹنا شروع کر دیا، اس کے پیٹ سے قمیض اٹھا دی۔ ماہنور ایک مرد کی طاقت کے آگے بے بس تھی۔ سلمان ماہنور کے اوپر لیٹ چکا تھا۔ ماویہ مجھے بچاؤ، اللہ مجھے بچا لے۔ سلمان نے اس کی قمیض پھاڑ کر اتار دی اور وہ مکمل اس کے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ وہ شلوار اتارنے ہی لگا تھا کہ دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ ماویہ اور سائرہ بانو فوراً اندر بھاگ کر داخل ہوئے۔ ماویہ نے سلمان کو جھٹکے سے نیچے گرایا اور ماہنور کو یوں برہنہ دیکھ کر اپنی واسکٹ اتار کر اس کو فوراً ڈانپا۔ اس نے ماہنور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپی آپ ماہنور کو سنبھالیں، اس کتے کو تو میں دیکھ لوں گا۔ ماویہ نے سلمان کے منہ پر اپنے جوتوں کی نوک سے مار مار کر زخمی کر دیا۔ ماویہ نے سلمان اور اس کی بہن مومنہ کو گھسیٹ کر باہر لا کر اپنی باڈی گارڈ کے حوالے کیا اور بولا، ان دونوں کو حویلی لے کر چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ ماویہ واپس کمرے میں گیا۔ سائرہ بانو ماہنور کے کپڑے تبدیل کروا چکی تھی۔ ماویہ ماہنور کے قدموں میں بیٹھ گیا جو بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ماہنور میری جان، ادھر میری طرف دیکھو۔ ماہنور میں آ گیا ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، دیکھنا ان دونوں کو کیسے موت کے گھاٹ اتارتا۔ ماویہ نے ماہنور کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ اس کا ماتھا دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ ماہنور کو لگا وہ بہت محفوظ پناہوں میں ہے، لیکن اس کا رونا کسی قیمت پر بھی
कम ना हो रहा था। माविया ने फैसल गाजी को भी साथ लिया और हॉस्पिटल एडमिट करवाया ताकि फैसल गाजी जल्दी से ठीक हो सके। चलें आप भी महानूर को तैयार कर दें, आज इसके बाबा भी हवेली आ जाएंगे। आज हमारा निकाह होगा और अभी होगा। माविया ने बहुत इज्जत तो एहतराम से महानूर से निकाह किया। फैसल ने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। महानूर रोती रही, बाप के गले लग गई। सलमान और इसकी बहन को हवेली लाया गया। साहब, इन दोनों बहन भाइयों का क्या करना है? माविया गुस्से से मूंछों को ताव दे रहा था। सलमान सामने ही खड़ा था, जिसको देखकर माविया दहाड़ा था। तुझे क्या लगा था कि महानूर को ये यतीम है? तू जानता नहीं था कि तुमने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है। माविया शाह की इज्जत है वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बख्शो ये साईं, इसको नंगा कर दो और जंगली कुत्तों के पिंजरे में डाल दो। सलमान डर गया और माफिया मांगने लगा। कोई माफ़ी नहीं। माफिया ने सलमान को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। कुत्तों ने सलमान को चीर फाड़ कर रख दिया। यही इसकी सज़ा थी। और इसकी बहन को जनान खाना में नौकरानी बनाकर रखो, दिन रात काम करवाना उससे। महानूर का और माविया का निकाह हो चुका था। सायरा बानो महानूर को माविया के बेडरूम में छोड़ आई थी। महानूर के हाथों पर पसीना आ रहा था। माविया कमरे में आ चुका था। माविया ने महानूर का घूंघट उठाया। बहुत प्यारी लग रही हो। आहिस्ता आहिस्ता माविया महानूर के करीब आ गया था और इसका जेवर उतारने लगा था। महानूर, मैं अल्लाह की ज़ात को हाजिर जानकर कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम पर आंच तक नहीं आने दूँगा। महानूर ने माविया के होंठों पर हाथ रखा। अल्लाह ना करे माविया, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। माविया ने महानूर के हाथों को चूम लिया। माविया आहिस्ता आहिस्ता महानूर से अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा था। माविया महानूर का लम्स पाकर सुकून महसूस कर रहा था। आज दोनों एक हो चुके थे। दोनों एक दूसरे का लिबास बन चुके थे। माविया दीवानावार अपनी मोहब्बत की प्यासी शिद्दतें लुटा रहा था। महानूर सह रही थी। सुबह उठकर दोनों ने नमाज से फजर अदा की। माविया, जी माविया की जान, मुझे तो सब ख्वाब लग रहा है कि हम एक हो चुके हैं। अरे, क्या रात को कोई कसर बाकी रह गई थी जो ख्वाब लग रहा है? चलो आओ, तुम्हें फिर से प्यार करूं और इतना ज़्यादा करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए। महानूर बच्चों की तरह मुंह बनाकर माविया को देखने लगी। आप भी ना? माविया की हंसी छूट गई। महानूर, तुम मेरे जिस्मो जान में समाई हो। इसने महानूर को गले से लगा लिया। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा नावल ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।